الجاهلية الأولى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. التماس سے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص جناب محترم حاجی خان بیگ اور حاجی صابر حسین کی والدہ مرحومہ مغفورہ زوجہ مہر خان بے دختر مہر خان زوجہ خان بہادر رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مرحومہ مغفورہ کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھیں. سورہ مبارکہ احزاب کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. آیت جو مشہور ہے کوئی شاید کوئی شیعہ ہو جسے آیت تطہیر یاد نہ ہو، اس لیے کہ شیعہ کی مختصر تعریف یہ ہے جو اہل بیت کی عظمت کا قائل ہو، اور اہل بیت کی عظمت میں قرآن مجید میں 300 آیتوں سے زیادہ آیتیں ہیں، مگر ان ساری آیتوں کا مقطع اگر کوئی آیت ہے، ساری آیتوں کا کمال اگر کوئی آیت ہے، پورے قرآن کا اگر جمال کوئی آیت ہے تو وہ آیت تطہیر ہے. آیت تطہیر پڑھی جاتی ہے اور شاید ہی میں نے عرض کیا کہ کسی بچے کو بھی یاد نہ ہو، سب کو یاد ہے. اور اتنی یاد ہے کہ جب ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں تو ترجمہ کیے بغیر پورا مجمع صلوات بھیجتا ہے، اس لیے کہ سارے مجمع کو پتہ ہوتا ہے کہ اہل بیت کی بات ہوئی ہے. جب اہل بیت کی بات ہو تو پھر فوراً زبان پر اللہ کا شکر کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. اللہم صلی علی، صلوات پڑھیں محمد وآل، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ آیت بہت مشہور ہے، مگر یہ سورہ مبارکہ احزاب کی 33ویں آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت 32ویں آیت ہے. تو ہم نے آپ کے سامنے آج دونوں آیتیں پڑھی ہیں، اور دونوں آیتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ تمام تر عظمتوں کے بعد اہل بیت کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. سب کا احترام رہے، کسی کی بے احترامی نہ ہو، اگر احترام نہ بھی ہو تو بے احترامی نہ ہو، اس لیے کہ بے احترامی نہ کرنا احترام نہیں ہے، اور احترام نہ کرنا بے احترامی نہیں ہے. کسی کی بے احترامی نہ ہو، کسی سے کوئی پرخاش نہیں ہے، کسی سے ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تو صرف مسئلہ اہل بیت سے ہے. ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. ذوبوا فی علی، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا. یہاں مزاروں سے وابستہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، اور پیری مریدی سے جڑے ہوئے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، اور ہم تو ویسے بھی سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر علی کو مانتے ہیں. ہر دنیا کا ولی، ہر دنیا کا صاحب کرامت، جب تک مولا علی کا گھڑا نہ بھرے اللہ اسے ولی نہیں بناتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام تر ولایتوں کا سرچشمہ، اب بات آئی ہے تو میرا دل کر رہا ہے آپ کی ذوق سماعت کو دیکھ کر کے ایک جملہ اور کہہ دوں. تمام تر ولایتوں کا سرچشمہ مولا علی کی ذات ہے.
یعنی اللہ کو سمجھنے میں اللہ کے ولی اور اللہ کے درمیان کوئی اور ولی ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ اللہ کیا ہے. یہ نبی اور علی واحد ذات ہیں جنہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ اللہ کیا ہے. اللہ خود بتاتا ہے کہ علی میں یہ ہوں. اللہ خود نبی کو بتاتا ہے کہ اے میرے حبیب میں یہ ہوں، یعنی ڈائریکٹ شاگرد اللہ کا. لہذا ائمہ کے فرامین میں، ائمہ کی عظمت میں ایک باب ہے نحنو تلامذ اللہ، ہم اللہ کے شاگرد ہیں. یہ اللہ کا شاگرد ہونا ڈائریکٹ جس نے اللہ سے لیا ہو، جی کوئی واسطہ نہ ہو بیچ میں. جی مجھے اور آپ کو تو اللہ سمجھنے کے لیے کبھی سورج کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی چاند کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی نظام شمسی کو دیکھنا پڑتا ہے، کبھی پودوں اور پھلوں اور پھولوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور پھر یہ دلیلیں جو بکھری ہوئی ہیں کہ اللہ ہے، ہمیں ان چیزوں سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. مگر وہ ان چیزوں سے اللہ نہیں سمجھیں گے جو ان چیزوں سے پہلے خلق کیے گئے. ابھی کچھ نہیں تھا، اور اگر تھا تو محمد کا نور تھا اور علی کا جلوہ تھا. لہذا یہ آیت جو آیت تطہیر، یہ آپ سب پر روشن ہے. اس سے پہلے والی آیت وہ ذرا سنیے، کیونکہ ایک ماں کی مجلس ہے اور ایک کامیاب ماں کی مجلس ہے. کامیاب ماں کیسے کہیں گے؟ میں نے تو کبھی ان سے میری ملاقات اس معنی میں نہیں ہوئی، سلام ان کے اور دعائیں ان کی ہم لیتے رہے، مگر میں کیسے کہہ رہا ہوں کامیاب ماں ہے. جب ہم کہتے ہیں کسی کو کامیاب باپ، جب ہم کسی کو کہتے ہیں کامیاب ماں، تو ہم اولاد کو دیکھ کر کہتے ہیں. اگر اولاد کامیاب ہے تو سمجھیں کہ ماں کامیاب ہے. عجیب بات نہیں ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ عجیب بات نہیں ہے. محنت ماں کر رہی ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. محنت ماں کر رہی ہے، قیامت تک زمزم حضرت اسماعیل کے نام سے ہے. محنتیں ماں کی ہیں اور نام بیٹے کا رہے گا. جی زمزم حضرت حاجرہ کی محنت پہ نکلا ہے، مگر منسوب ہے حضرت اسماعیل سے. ماں باپ محنت کرتے ہیں، نتیجہ اولاد رہتی ہے. اور یاد رہے، جو لوگ سبیلے پینے کو بدعت کہتے ہیں، ان سے صرف ایک جملہ کہہ دیا کرو، تمہیں سبیلے بدعت نظر آتی ہیں تو مکے سے زمزم لا کے کیوں بانٹتے ہو؟ اللہ کو منوانا خوب آتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی ماں کا مقام ایک ماں کی مجلس سے چہلم ہے، اور میں نے عرض کیا کہ کامیاب ماں کی مجلس ہے. اور ایک اور جملہ بھی ہدیہ کر رہا ہوں مرحومہ کے وارثوں کو، کہ جو کامیاب ماں ہوتی ہے نا، وہ خود بخود کامیاب زوجہ بھی ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر اماں کا ابا سے جھگڑا چل رہا ہو، اماں اور ابا میں ہم آہنگی نہ ہو، والدین میں اگر روزانہ تناؤ ہوتا ہو، تو بچے قابل پیدا نہیں ہوتے، بچے تربیت یافتہ نہیں ہو پاتے، بچے نیک نہیں بن سکتے. بلکہ یہ ماں باپ کی لڑائی بچوں میں دو رخی کو لے کر آتی ہے. بچوں کی تربیت میں فقدان آ جاتا ہے، بچوں کا حال خراب ہو جاتا ہے. جی ایک مشرق دوڑ رہا ہوتا ہے تو ایک مغرب جا رہا ہوتا ہے، ایک بین بجاتا ہے تو دوسرا سرگ آتا ہے. یہ بچوں میں تضاد آ جاتا ہے اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو. لیکن اگر اولاد قابل ہو، اولاد نیک ہو، اولاد نمازی ہو، تھک تو نہیں رہے، اولاد عزادار ہو، اولاد خلق الہی کی خدمت کرنے والی ہو، تو مان لے کہ ماں بھی کامیاب تھی اور زوجہ بھی کامیاب تھی. یہ ایک فارمولہ ہے، آپ اس کو آزما لیجئے اور اس کو تجزیہ کیجئے. اس کے اوپر وہ کامیاب مائیں ہوں گی جو کامیاب زوجہ بھی ہوں گی. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتا، خان صاحب سے ہم پوچھیں ان کے والد کے بارے میں، ان کے دادا کے بارے میں. خواتین کا مردوں کی کامیابی میں بڑا دخل ہے. ہم تو نظر آنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو سمجھ رہے ہوتے، لوگ سمجھ رہے ہوتے کہ ہمارا کوئی کام ہے، ہمارا کوئی کارنامہ ہے. کامیاب لوگوں کے پیچھے خواتین کی خدمات ہیں، خواتین کے جذبے ہیں. یہ خاتون چونکہ جمالیات الہی کا جلوہ ہے، جی جلال الہی کا جلوہ مرد ہے.
اور جمال الہی کا جلوہ عورت ہے. یہ وہ مخفی رہ کر، وہ پردے میں رہ کر وہ کام انجام دے رہی ہوتی ہے جو کام مرد جلوے میں آ کر اور سامنے آ کے انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت سے مرد تو بہت سارے کام کر ہی نہیں پائیں گے جب تک ان کے پیچھے عورت نہ ہو. جی اللہ اگر کبھی باپ یا ماں میں کسی کو کم کرنا چاہے گا نا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. کبھی اگر ایسا ہوا کہ اللہ کے نظام میں یہ ضرورت پڑی، نظام الہی کو ضرورت پڑی کہ باپ کم کر دے یا ماں کم کر دے، تو اللہ باپ کو کم کر دیتا ہے، ماں کو کم نہیں کرتا. جی بغیر باپ کے عیسیٰ آئیں گے مگر بغیر ماں کے نہیں آئیں گے. ماں کا مقام مضمون بہت ہی روشن ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت لی وہ مومنین کی ماؤں کی عظمت پر ہے. اللہ نے نبی کو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ آخری نبی مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے. مولا اور اولا ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں. قرآن نے واضح طور پر بتا دیا کہ جو جانوں پر زیادہ حق رکھتا ہو اسے مولا کہا جاتا ہے. تو پھر اب غدیر میں من کن تو مولا کی تشریحیں مختلف کیوں ہیں؟ وہی تشریح کرو جو قرآن نے بیان کیا ہے. اور میں اسی مقام پر یہ جملہ بھی کہہ دوں کہ مجھے تو تعجب ہے ان لوگوں سے جو مولا کے 17 معنی کرتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے، اور وہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہے. ہم کہتے ہیں آپ کو حق ہی نہیں ہے کہ مراد بدلیں. مراد وہی ہے جو نبی نے کہی ہے. اور نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی نے پہلے اپنے مولا ہونے کا اعلان کیا ہے. من کنت مولا، حدیث پوری سنی جائے. من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں. اب اگر تم نبی کو دوست مانتے ہو تو علی کو دوست مانو. من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں. اب اگر تم نبی کو اپنا بھائی مانتے ہو تو علی کو بھائی مانو. من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں. اگر نبی کو تم پڑوسی مانتے ہو تو علی کو پڑوسی مانو. من کنت مولا، میں جس کا مولا ہوں. اب اگر علی تم نبی کو حاکم مانتے ہو تو یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. تم کیا مانتے ہو؟ تمہیں مبارک ہو. ہم تو نبی کو حاکم مانتے ہیں. بس جو معنی نبی کے لیے ہیں وہی فہاد علی اور مولا، وہی علی کے معنی میں ہے. کوئی دو رائے بات نہیں ہے. الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، سرکار نے پہلے اقرار لے لیا کہ کیا میں مومنین سے ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہم پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر دونوں ہاتھوں سے، دونوں بازوؤں سے رخ مولا علی کا مجمع کی طرف. تھک رہے ہیں آپ؟ پشت سے میرے مولا نبی نے ایسے اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ مولا علی کے پیر ہوا میں معلق ہو رہے تھے. جی خیبر اکھاڑنے والے کو نبی ہی اٹھا سکتے ہیں. جی ایسے اٹھایا، اور ایسے اٹھایا. نقن صاحب کا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. نقن صاحب فرماتے ہیں اتنا بلند کیا کہ نبی چھپ گئے، علی نظر آ رہے تھے. اور علی کو دکھا کر کہا کہ اگر کبھی میں نظر نہ آؤں تو جو نظر آئے وہ علی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اولا کے کیا معنی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا یہ آخری نبی. ہر نبی نہیں، الف لام ہے نبی کے اوپر. اگر صرف نبی کہا جاتا تو سارے نبیوں کو اللہ نے اولا بنا دیا ہوتا. سب نبی نہیں. سب نبی اولا کیسے ہو سکتے تھے؟ سب نبی اولا کیسے ہو سکتے تھے؟ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا مگر عالین نے سجدہ نہیں کیا. ماشاءاللہ مجلسی مجمع بیٹھا ہے جی. سب نے سجدہ کیا حضرت آدم کو، سارے فرشتوں نے کیا، مگر جنہوں نے سجدہ نہیں کیا وہ عالین ہے. اور جو دوسرا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا وہ متکبر ہے. جی میں کسی منزل بیان پر ہوں. یعنی سجدہ نہ کرنے والے دو ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو متکبر ہوں، ایک وہ جو عالین میں سے ہوں. حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے والے قرآن کی زبان میں یا ابلیس،
یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا۔ یہ قرآن نے تقسیم کی ہے، آدم کو سجدہ نہ کرنے والے دو لوگ ہیں، یا عالین ہے۔ اچھا عالین جمع ہے جی، اس کی مفرد کیا ہے؟ نقن صاحب مجتہد پاکستان ہندوستان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عالین کی مفرد ہے علی، علی کی جمع ہے عالین۔ تو متکبر ہو گیا تھا یا علیوں میں سے تھا؟ اب میں اردو میں پڑھ رہا ہوں نا بھائی، عربی میں کہوں گا تو کہوں گا عالین میں سے تھا، اپنی زبان میں ہم کہیں گے تو کہیں گے کیا علیوں میں سے تھا؟ بڑا حسین جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جب یہ وہاں ہوتے ہیں تو سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آ جاتے ہیں سب محمد ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دو لوگوں نے سجدہ نہیں کیا نا حضرت آدم کو، ایک شیطان نے، اور شیطان عالین میں سے تو نہیں تھا، تو پھر متکبر تھا۔ تو آج کے بچے کو متوجہ کر رہا ہوں، بزرگوں سے مجھے کوئی نصیحت انہیں نہیں کرنی، بزرگوں سے تو نصیحت لی جاتی ہے۔ آج کے بچوں کو متوجہ کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے انہیں قرآن میں متکبر کہا جاتا ہے، اور جو متکبر ہو وہ علی والا نہیں ہوتا۔ جی ہم سب جوتیاں اتار کر بیٹھے ہیں یا نہیں؟ میرا یہ تکراری جملہ ہے اور جان بوجھ کے بولتا ہوں، ہم سب جوتیاں اتار کر آئے نا مجلس میں، سب نے جوتیاں باہر اتاری ہیں، کوئی مسجد میں مجلس میں جوتیاں پہن کر نہیں آیا۔ علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ، یہ مسجد، یہ مجلس لڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ باہر جائیں گے تو 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھیں گے، اللہ نے دیے تو بیٹھیں گے جی، 10 کروڑ کا جو گھر بنایا ہے اس میں رہیں گے، مگر جب حسین کی مجلس میں آئیں گے تو زمین پر بیٹھیں گے، اپنی ذات کی نفی کریں گے، تکبر سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ میں باہر کچھ بھی ہوں گا لیکن یہاں فقیر حسین ہوں، ہم مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہاں کچھ دینے نہیں آئے ہیں۔ توجہ کر لی؟ اولا، وہ جو اولا نبی ہے اس کی زوجاؤں کو اللہ کہہ رہا ہے وَأُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی، میرا خاص نبی، میرا آخری نبی تم مومنین پر اولویت اور حاکمیت رکھتا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی زوجائیں مومنین کی مائیں۔ اب یہ جو مومنین کی مائیں ہیں نا، اللہ نے ان کو جو عظمت دی ہے، ماں بنا دیا، بھائی کم بات تو نہیں ہے۔ مجال ہے کہ ماں کے سامنے آپ بے ادبی کریں، مجال ہے کہ ماں سے اکڑ کر بات کریں، مجال ہے کہ ماں کے سامنے پیر پٹک کر جائیں، مجال ہے کسی کی، اگر کچھ کرے گا تو توفیقات سلب ہو جائیں گی، رزق کم ہو جائے گا، عمر کم ہو جائے گی اگر ماں کی بے احترامی کرے گا۔ ماں کا بے ادب اللہ کو اچھا نہیں لگتا، اور ماں کا ادب کرنے والا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا دوست تم سے ملنے آ رہا ہے، استقبال کرنے جاؤ۔ پہنچے باہر کہ کون آ رہا ہے، تو دیکھا سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا، کہا کہ تم میرے عزیز ہو، میں تم سے بیٹھ کر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کچھ کھانا کھا لو، کچھ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جب کچھ اس کی خدمت کر لی تو پوچھا تم کرتے کیا ہو؟ کہا میں تو لکڑہارا ہوں، میں تو لکڑیاں کاٹتا ہوں اور لے جا کے بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ کہا اور بتاؤ؟ کہا اور کوئی کام نہیں۔ کہا نہیں، گھر میں کیا معاملات ہیں؟ گفتگو بڑھی تو معلوم ہوا کہ آپاہج، مفلوج، زمین گیر، بستر پر صاحب فراش ماں ہے، اور یہ اس ماں کو اپنے ہاتھ سے لقمے بنا کر ان کے دہن میں ڈالتے ہیں، اور روزانہ ان کا بستر بدلتے ہیں، روزانہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اور اس وقت تک یہ کوئی اور کام انجام نہیں دیتے جب تک کہ ماں کی رضایت حاصل نہ کر لیں۔
جب حضرت موسیٰ ملنے کے لیے گئے نا تو حضرت موسیٰ کا احترام کر کے کہا اب بیٹھ جائیے، یہ میری ماں کی خدمت کا وقت ہے، میں پہلے اپنی ماں کی خدمت کروں گا پھر میں آپ سے آ کے بات کروں گا۔ تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے روشن ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں اپنا دوست کیوں کہا ہے۔ ماں کی خدمت کرنے والا، جن کی مائیں زندہ ہیں، خان بیگ کی والدہ کی مجلس میں عہد کر کے جائیں کہ آج ہی انہیں جا کر ایک سلام کروں گا اور پیار بھر کے ان سے گفتگو کروں گا۔ آپ یقین جانیے کہ کسی پیر، کسی فقیر، کسی مرشد، کسی خانقاہ کے اندر جا کر دعا کروانے سے زیادہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یا اگر دعا ہاتھ اٹھا لے نا یہ بچے کے حق میں، مستجاب الدعویٰ ہے یہ خاتون۔ ماں اگر بچے کے حق میں ہاتھ اٹھا لے تو وہ دعا فوراً عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر ماں زندہ ہے تو، اور اگر ماں مر گئی ہے تو ماں اس دنیا سے گئی ہے، تم سے تعلق نہیں ٹوٹا، لہٰذا اس کی قبر پہ چلے جاؤ۔ ایک واقعہ نہیں ہے، مگر ماں کی مجلس پڑھ رہا ہوں تو ذرا ایک واقعہ سن لیجئے۔ سرکار کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا مسئلہ حل ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ اچھا، بعض لوگ ایسی منتیں مان لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انہیں پورا نہیں ہوتا تو پھر کسی ولی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اب کیا کروں، تو پہلے ہی سوچتے نا کہ کیا کرو گے۔ سرکار تھے تو پہنچ گیا کہ یا رسول اللہ میری منت کیسے پوری ہوگی؟ حضرت نے فرمایا ماں کے قدموں کا بوسہ دو۔ کہا یا رسول اللہ ان کی رحلت ہو گئی ہے۔ فرمایا قبر پہ چلے جاؤ اور پائنتی جا کر بوسہ دے دو۔ ایسا بخت کون ہوگا؟ کہنے لگا مجھے ماں کی قبر کا پتہ نہیں ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں بکھاری میں، بڑے شہروں میں یہ مشکل ہے، نسبتاً چھوٹے شہروں میں یہ آسانی ہے کہ قبروں کا پتہ ہوتا ہے۔ بڑے شہروں میں تو بڑے قبرستانوں میں اگر آپ 1 سال بھی نہیں جائیں گے نا اماں کی قبر پر تو گورکن اس قبر میں کسی اور کو دبا دے گا، اور پھر جب آپ 2 سال بعد جائیں گے تو وہاں آپ کی اماں کی بجائے کسی اور کا نام لکھا ہوا ہوگا، اور آپ پوچھیں گے بھئی یہاں تو میری والدہ دفنی تھی، تو وہ پوچھے گا جی کتنے دن بعد آئے ہو؟ تو وہ جو ہے تو آپ کہیں گے مثلاً کہ میں 2 سال بعد آیا ہوں، تو گورکن جواب دے سکتا ہے کہ جسے 2 سال تک ماں یاد نہ آئی ہو تو میں اس کی ماں کو یاد کیوں کروں؟ قبروں پہ ہی نہیں جاتے صاحب، 2 سال گزر گئے، ابا کی قبر پر نہیں گئے، اماں کی قبر پر نہیں گئے، دادی کی قبر پر نہیں گئے، قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں، قبروں کی کیفیت خراب ہو رہی ہے، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جس ماں نے پال پوس کر، خفا نہ ہوئیے گا میری باتوں سے، جس ماں نے پال پوس کر تربیت کر کے پڑھا لکھا کر قابل بنایا، اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ہفتے میں شب جمعہ، روز جمعہ اس کی قبر پہ چلے جائیں اور جا کر اسے فاتحہ ہدیہ کر کے آ جائیں، خاص طور پر اس کی قبر پر ہم جا کے قرآن پڑھ لیں۔ موت کی مجلس ہے بھائی، ذرا کچھ باتیں سن لیجئے گا۔ ہم قبر پہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو چپتی بھی باتیں کرتے ہیں، وہ جو بدعت اور شرک اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف بعض باتوں کو جانتے ہیں۔ میں ان سے ایک جملہ کہتا ہوا گزر جاؤں، زیادہ ان کے اوپر اپنا وقت خراب نہ کروں، کہ آپ جن کی تعلیمات کے مطابق فاتحہ پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں نا، وہ معتبر ہوں گے مگر امام صادق سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ وہ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے مجھے نہیں پتا، لیکن وہ مولا علی سے زیادہ معتبر نہیں ہے۔ تم کسی کی بھی پیروی کر کے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم مولا کائنات کی پیروی میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ مولا علی سے فرمایا سیدہ زہرا نے، علی میری قبر پر قرآن پڑھنا۔ ممکن ہے ابھی کوئی کہہ دے مولانا فاتحہ کی بات کرتے پڑھتے آپ نے قرآن کہہ دیا۔ مولا علی سے فرمایا سیدہ نے، علی مجھے دفنانے کے بعد میری قبر پہ فاتحہ پڑھنا، میری قبر پہ قرآن پڑھنا۔ تو قرآن کہا تھا نا مولا علی سے، تو قرآن اللہ اکبر 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید۔ ایک حدیث نہیں ہے، سنی شیعہ متفق ہیں اس بات پر کہ اگر کوئی سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ دے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔
آپ گئے ہیں مثال کے طور پہ 10 منٹ کے لیے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن پڑھنے کا ثواب مرحوما کو اور اپنے مرنے والے کو آپ پہنچا کر آ گئے۔ اس سے زیادہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اس سے زیادہ حق ہے۔ کیوں نبی کی زوجاؤں کو ماں بنایا؟ تاکہ ادب رہے، احترام رہے۔ نبی کی نسبت ہے بھائی، نبی سے منسوب ہیں، تم نبی کی خاطر احترام کرو، نبی کی خاطر خاموش رہ جاؤ۔ مجھے تو تعجب ہے اپنے قبیلے کے بعض لوگوں پر کہ نبی کی 11 زوجاؤں میں صرف 2 زوجائیں تو ہیں جن کے لیے قرآن میں اچھے الفاظ نہیں آئے، لیکن 9 زوجاؤں کی تو خدمات روشن ہیں۔ تو ہمیں نبی کی 9 زوجاؤں کو تو یاد کرنا چاہیے، کیا کیا قربانیاں ہیں ان بیویوں کی۔ جائے کوئی پلٹے اس دور میں جس دور میں کلمہ پڑھنا گردن اڑوانے کے برابر تھا، صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا سزا یہ تھی کہ کپڑے اتار کر گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا ہاتھ پیر باندھ کے۔ وہ دور جس دور میں جناب خدیجہ نے مولا نبی کا ساتھ دیا، وہ دور جس دور میں بی بی ام حبیبہ نے نبی کا ساتھ دیا، جناب ماریہ قبطیہ نے نبی کا ساتھ دیا، جناب زینب بنت جہش نے نبی کا ساتھ دیا۔ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی، توجہ چاہوں گا، مثال ہدیہ کر رہا ہوں جی، یزید کی پھوپھی، کوئی کم بات ہے کہ کس قبیلے سے اور کس سوچ سے تعلق ہوگا، مگر جب نبی کے گھر میں حضرت ام حبیبہ کی زندگی میں ابو سفیان داخل ہوئے نا، نبی نہیں تھے گھر میں، بیٹی کے پاس آئے تو دور سے آواز لگا کے کہا خبردار نبی کے بستر پہ نہ بیٹھیے گا، یہ ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جگر چاہیے یہ بات کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آج بڑے آرام سے میں مائک پر خطاب کر رہا ہوں، اس دور کے مجاہدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو پریشانیوں کا دور تھا۔ ان بیویوں نے کم کام نہیں کیا ہے، کم خدمت نہیں کی ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر جب تیاری ہو رہی تھی مولا علی کے خلاف جانے میں، تو اس وقت نبی کی 6 زوجائیں زندہ تھیں۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ نبی کی 6 زوجائیں زندہ تھیں اس وقت، سوائے ایک بی بی کے 5 بیویوں نے ایک ایک کو جا کر پیغام بھیجا، خبردار کس کے مقابلے میں جا رہے ہو؟ اس علی سے لڑنے جا رہے ہو کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارا مولا علی ہے، میرے بعد ہر مومن اور مومنہ کا ولی علی ہے، خبردار۔ حضرت ام سلمہ نے تو کیا تاریخی جملہ کہا ہے جب بعض اصحاب کو معلوم ہوا کہ بی بی ناراض ہیں علی کے خلاف جانے والوں پر، تو وہ جو جانا چاہ رہے تھے وہ چلے گئے، بی بی کا پردہ گرا ہوا تھا، پیغام دیا کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنے آئے حضرت ام سلمہ سے۔ بی نے فرمایا کہو کیا کہنا ہے؟ کہ ہم ایسے جا رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں۔ تو بی بی ام سلمہ کا بڑا تاریخی جملہ فرماتی ہیں تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے؟ تمہارے پاس علی سے زیادہ کوئی بہتر ہے تم جس کے خلاف لڑنے جا رہے ہو؟ اگر کوئی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ تم قیامت میں نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کم باتیں نہیں ہیں، بہت سے لوگ واپس ہو گئے۔ ازواجہ امہاتہم، نبی کی زوجائیں امت کی اور مومنین کی مائیں۔ ان ماؤں کے بارے میں اب اللہ نبی دقت چاہوں گا، سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 32۔ مجلسی مجمع کوئی مجھے روک سکتا ہے کہ مولانا ترجمہ سیدھا کیجئے، یہاں نساء کا لفظ ہے اور آپ نے ترجمہ کیا زوجہ، اس لیے کہ قرآن میں یا ازواج النبی بھی کہا گیا ہے، نبی کی زوجاؤں سے بھی بات ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آگے آ جائیے، میں آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مولانا کہاں ہیں۔ ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس سے اچھی صلوات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟
علمی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، اپنے کوئی علمی مقام کا قائل نہیں ہوں۔ یا نساء النبی، ماں کی مجلس، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ کیوں ترجمہ کیا ہے میں نے یہ؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے، قرآن کا طالب علم پوچھ سکتا ہے کہ آپ ترجمہ کریں زوجہ، اے نبی کی زوجاؤں۔ یہ نساء کا ترجمہ تو زوجہ نہیں ہوگا، نساء کا ترجمہ تو عورتیں ہوگا۔ اے نبی کی عورتوں، اس میں بیٹیاں بھی آ جائیں گی، بہنیں بھی آ جائیں گی، پھوپھیاں بھی آ جائیں گی، کنیزیں بھی آ جائیں گی۔ یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، ترجمہ کیوں؟ میں جواب یہ دوں گا کہ بعد والی آیت میں بعد میں آنے والے الفاظ قرینہ ہے کہ یہاں نساء سے مراد ہر عورت نہیں ہے بلکہ نبی کی زوجہ ہیں۔ اور آپ کسی بھی میرے محترم معظم سنی عالم دین کا ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے، انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ کسی بھی شیعہ عالم دین کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہی ترجمہ کیا، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ تو نساء کا ترجمہ زوجہ کیوں کیا؟ کیونکہ بعد میں قرینہ موجود ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلی شرط، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یہ مشروط ہے۔ اے نبی کے زوجاؤ، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یہ حکم اور فضیلت مشروط ہے 5 چیزوں سے جو بعد میں آ رہی ہیں۔ 5 کام کرنے پڑیں گے، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ 5 کام کرتی ہو اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ 5 محنتیں اٹھاتی ہو، زحمتیں اٹھاتی ہو، اس لیے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ یعنی کوئی بھی اگر عام آدمیوں کی طرح نہ ہو تو اس کو کچھ کرنا پڑتا ہے، تب اللہ فضیلت دیتا ہے۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے کہ اس کو بغیر محنت کے کچھ دے دے۔ تمہیں مقام ملے گا، یہ کام کرنا پڑے گا۔ وہ کون سے کام ہیں جو تمہیں کرنا پڑیں گے؟ سب سے پہلا کام، ان اتقیتن، تقوی اختیار کرو۔ متقی ہونا تمہاری فضیلت کا سبب ہے۔ پہلا کام، ان اتقیتن، اگر تم متقی ہو تو لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مشروط ہو گیا تقوی کے ساتھ۔ تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں، نبی کی زوجائیں متقی ہو جائیں تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اور جو علی امیر المومنین امام المتقین ہو وہ ہم جیسا ہے۔ وہ نبی کہ جنہوں نے علی کو زبان دی ہے تو علی خطبہ حمام سنا رہے ہیں، متقین کے مولا بنتے نظر آ رہے ہیں۔ تو تقوی عام رہنے نہیں دیتا، تقوی خاص بنا دیتا ہے۔ دقت چاہوں گا، مولانا آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں مکرم وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہ اتقاکم کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، میری پکڑائی ہو جائے گی۔ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ مگر اس کا ایک اور ترجمہ بھی تو ہو سکتا ہے جو صحیح بھی ہو۔ تقوی جہاں پرہیزگاری کے معنی میں ہے، وہاں تقوی تقیہ کے معنی میں بھی ہے۔ تم میں زیادہ مکرم وہ ہے جو زیادہ تقیہ کر کے دکھا سکتا ہو، اور سب سے زیادہ تقیہ اگر کسی نے کیا ہے تو اسے علی کہا جاتا ہے۔ زوجہ پر گرانے والا دروازہ، گرنے والا دروازہ، بی بی کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے مگر علی مشورہ دے رہے ہیں، جنگوں میں مشورہ دے رہے ہیں، تحریریں لکھ لکھ کے دے رہے ہیں، دربار میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ علی کو بلاؤ، علی کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور علی آئیں گے، اس لیے کہ علی کے نزدیک اللہ کا دین عزیز ہے، چاہے علی کے بچے ذبح ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر تقوی کیا ہوگا، اور اس سے بڑھ کر تقیہ کیا ہوگا؟ مجھے اندازہ ہے کہ ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور وہ غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ مولا تقیہ کرتے تھے، میں تو تقیہ نہیں کرتا۔ بھائی تو پہلے تم نے تقیہ کو سمجھا نہیں ہے۔ تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، تقیہ حکمت اور دانائی کو کہتے ہیں۔ تقیہ مقابل کی اہلیت کو دیکھ کر بات کرنے کو کہتے ہیں۔ تقیہ سامنے والے کی صلاحیت کے مطابق بولنے کو کہتے ہیں۔
سامنے والا جتنا قابل ہوگا اس کے مطابق بات کرنا تقیہ ہے. توجہ ہے. 4 سال پہلے اسی مسجد کے صحن میں نے ایک جملہ کہا تھا، بستر پر نبی نہیں ہے، علی کو لٹا کر اللہ انتظام کر رہے ہیں. غار میں نبی ہیں، مکڑی کا جالا تنوا کر اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے. تو اللہ تقیہ نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تقیہ کرے تو عین حکمت، اور میں تقیہ کروں تو کہیں یہ بزدلی. تقیہ بزدلی نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کا بڑا حسین جملہ ہے. فرماتے ہیں تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تقیہ سننے والے کا مسئلہ ہے. سامنے والا جتنا قابل ہو اتنی بات کرو. لہذا مولا نبی فرماتے ہیں نحنو معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم انبیاء لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ عقلوں سے مطابق بات کرتے ہیں، سامنے والے کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات تقیہ کرتے ہیں. بھائی سب سے زیادہ تقیہ تو تم کرتے ہو. اگر یہ والی مطلب میں لیا جائے، میں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا تھا، خان صاحب بات آ گئی 3 طلاقوں کی، کہ ایک مجلس میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو یہ 3 طلاقیں ایک شمار ہوں گی، کیونکہ مجلس ایک ہے. مجلس بدل جائے تو دوسرے دن پھر یہی جملہ بول دیں تو یہ دوسری طلاق ہو گئی. 4 دن بعد پھر یہی 3 دفعہ کہہ دیں تو پھر یہ تیسری طلاق ہو گئی. تو 3 دفعہ ایک نشست میں بولنا 3 دفعہ شمار نہیں ہوگا، وہ 1 دفعہ شمار ہوگا. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ فقہ جعفریہ کا بھی ہے، اور دیوبندی برادران بھی اس بات تک پہنچے. دیوبندی برادران بھی اس بات تک پہنچے. تو گفتگو تھی تو وہ مفتی صاحب وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے جب آن ایئر ہو رہا تھا پروگرام تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ ان کا نہ مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجلس ہو یا 2 مجلسیں یا 3 دفعہ کہہ دیا تو 3 طلاقیں ہو گئی. اب حلالے کی ضرورت ہے، اب محلل کی ضرورت ہے. وقفہ ہوا تو میں نے ان کے دلائل دینا شروع کیا. کہنے لگے مولانا یہ دلائل مجھے سب پتہ ہیں، آپ کا نظریہ صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں. وقت میرے پاس کم ہوتا جا رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد. سب سے پہلی شرط ان اتقیتم النار. دوسری شرط وقلنا قولا معروفا، سیدھی اور سچی بات کرو، روشن اور واضح بات کرو. اپنی بات میں مضبوطی لے کر آؤ. اپنی بات میں مضبوطی لانا انسان کی فضیلت بڑھا دیتا ہے. ہلکی بات کرنے والا خود ہلکا ہوتا ہے، غیر معیاری ہوتا ہے، اس لیے ہلکی باتیں کر رہا ہوتا ہے. سنگین گفتگو کرنے والا اپنے بڑے پن کی نشانی دے رہا ہوتا ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. پھر ارشاد ہوا وَأَقِمْنِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا شرط ہے تمہارے افضل ہونے پر، تمہارے ماں ہونے پر، تمہارے عام عورتوں کی طرح نہ ہونے کے لیے شرط ہے کہ نماز کو قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائی کرو. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا شرط ہے تمہاری افضلیت کے لیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور گھر میں رہنا، خبردار گھر سے باہر نہ جانا. نبی کی زوجاؤں میں اکثر زوجاؤں نے اس آیت پر ایسا عمل کیا کہ حتیٰ برابر والے گھر میں نہیں گئیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر میں رہنا. کیا دل نہیں تھا ان کا؟ کیا آرزویں نہیں تھی ان کی؟ کیا نفس نہیں تھا ان کے ہاں؟ کیا خواہشات نہیں تھی ان کے ہاں؟ لیکن نہیں، نبی سے منسوب ہو گئی ہیں تو اپنے من کو مارنا پڑے گا، اپنی ذات کی نفی کرنی پڑے گی، اپنے احساسات اور جذبات کو مٹانا ہوگا. عزیزان گرامی، یہی وہ عنوان ہے کہ علی کے چاہنے والے اور حسین کے ماتمدار 85 کام کر سکتے ہیں مگر نہیں کرو، اس لیے کہ تمہارے ماتھے پہ حسین لکھا ہوا ہے، تمہارے سینے پر ماتم کا نشان لگا ہوا ہے. 85 کام حسین کے چاہنے والے کر سکتے ہیں جیسے سب کر رہے ہیں، مگر نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہماری نسبت حسین کے ساتھ ہے.
ہمارا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ روڈ پہ چلتا ہوا حسینی بتا دیتا ہے کہ یہ حسینی جا رہا ہے، جبکہ اس نے پکار کر نہیں کہا کہ میں حسینی ہوں۔ اس کی چال بتا دیتی ہے، اس کا رویہ بتا دیتا ہے، اس کا حلیہ بتا دیتا ہے، اس کا انداز گفتگو بتا دیتا ہے۔ میں نہیں جانا چاہتا، مائک پر بات کر رہا ہوں کہ کتنی ہی نشستیں ہوتی ہیں جس میں بڑی بڑی شخصیات اس بات کا علنی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی شخصیت تشریف فرمائے، گلگت بلتستان کے صوبائی وزیر تشریف فرمائے مجلس میں، یہ جانتے ہیں کہ فورموں پر الحمدللہ ہم سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ آپ منطقی گفتگو کرتے ہیں، معقول بات کرتے ہیں، بات سمجھتے بھی ہیں اور سمجھانا جانتے بھی ہیں۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ سبق کہاں سے ملا؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی سردار صاحب کے لیے جگہ بنائیے ذرا، سردار غلام عباس صاحب کو اندر تشریف لے آئیے۔ سردار صاحب ایک صلوات اور پڑھ لیں گے محمد۔ ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر۔ مرحومہ کی مغفرت کے لیے اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا کان میرے تھوڑے سنگین ہو گئے یا آپ صلوات کم پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بات آگے بڑھے۔ کیوں نبی کی زوجائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں؟ ماں اور زوجہ کے موضوع پر سردار صاحب بات ہو رہی ہے۔ کیوں نبی کی زوجائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں؟ مشروط ہے بھائی، شرطیں لگائی ہیں اللہ نے۔ تقویٰ، سیدھی سچی بات کرنا، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، جی گھر میں رکے رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ آخری صفت وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سے گھار نہ کرنا۔ میرا سوال یہ تھا ابھی 2 منٹ پہلے اپنے محترم مجمع سے کہ کیا ان کے احساسات نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھیں تبھی تو کچھ بیویوں نے اس کا اظہار کیا، مجبور نہیں ہوئی۔ انہوں نے جو اپنے جذبات مارے، اپنے احساسات مارے، اپنی خواہشات کو دبایا، وہ اس وجہ سے کہ نبی سے منسوب ہے۔ اور اگر کوئی کسی سے منسوب ہو جائے تو اپنی خاطر نہ صحیح، اس کی آبرو کی خاطر اپنے آپ کو اسے بچانا پڑتا ہے، اپنا نفس مارنا پڑتا ہے۔ یہ میرا نقطہ تھا کہ آبادی میں رہنے والا حسینی، آبادی میں رہنے والا شیعہ، شہر میں رہنے والا علی والا اپنے احساسات اور جذبات کو دبائے، اس لیے کہ ہماری نسبت علی سے ہے۔ ہمارا ملاپ، ہمارا جوڑنا، ہمارا جڑنا، ہمارا تعلق علی سے ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو پوری آبادی میں پہچانا جاتا ہو اور لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے ہوں، یہ کہہ کر کہ امانت وہاں رکھوا دو، وہ خیانت نہیں کرتا۔ پورے چکوال میں اور پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں مارکیٹ میں آنے والے خریدار یہ جانتے ہوں کہ یہ دکان شیعہ کی ہے، یہ ملاوٹ کی چیز نہیں بیچے گا، یہ تول میں کمی نہیں کرے گا، یہ فریب نہیں کرے گا اور جعلی چیز نہیں بیچے گا، 2 نمبر چیز نہیں بیچے گا۔ سارا شہر جانتا ہو کہ اس سے جا کے خریدو، وہ علی والا ہے اور جعفر صادق والا ہے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت شکریہ، ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے۔ انہوں نے ویسے ایک رسم ڈالی ہے جی، وہ منقبت اور قصیدہ پڑھنے والوں کو تو سائیں نیاز دیتے ہیں، مگر نثری خطیبوں کو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور وہ کڑوی کڑوی باتوں پہ 1000 روپے ملنا تو بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ رات کی؟ میرے مولا صادق فرماتے ہیں ایسے رہو معاشرے میں کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں، اور اگر کوئی پوچھے کہ اس کی طرف کیوں جا رہے ہو اور اس سے کیوں بات کر رہے ہو، اس سے کیوں مشورہ کر رہے ہو، تو جواب یہ کہا ہے کہ ہاکذا ادبا جعفر ابن محمد، اسے جعفر صادق نے تربیت دی ہے، یہ جعفر صادق کا پروردہ ہے۔
متوکل نے چن چن کے مولا علی کے شیعوں کو قتل کروایا. جی حجاج ابن یوسف، مروان ابن حکم، متوکل، ہارون رشید، یہ 4-5 نامی ملیں گے جنہوں نے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ ظلم کی حدیں گزار دی. ان میں ایک نام متوکل کا ہے. متوکل نے جب چن چن کے زندہ جلوائے، پوری گاؤں جلوا دیا. رات میں بچے سو رہے ہیں، عورتیں سو رہی ہیں، مومنین سو رہے ہیں. رات کی تاریکی میں ان کے گھوڑ سوار آئے اور گھروں کو آگ لگا کے چلے گئے، زندہ سوتا ہوا جلا کے چلے گئے. یہ متوکل کے زمانے میں ہوا. اس نے بلایا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے سارے علی کے شیعہ مار دیے؟ تو اس کے جنرلوں نے، اس کے افسروں نے، اس کے سپاہیوں نے کہا جی ہم نے سارے گاؤں چن چن کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مار دیا. کہا تمہارا کیا کہنا ہے، سب مر گئے؟ کہا سب مر گئے. کہا نہیں، ان کے امام جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے زندہ رکھا جائے. کہا حضور ہم نے کسی کو نہیں بچایا، چھوڑا، کوئی بچا نہیں ہے. کہا نہیں، میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں، پھر دیکھو کتنے اور تمہیں مل جائیں گے. کہا جی کیا طریقہ ہے؟ کہا بھرے بازار میں چلتے رستے پر کسی پر بلا وجہ ظلم کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھو شیعہ ہے. اور ایسا ہی ہوا. خامہ خواہ بلا وجہ روڈ چلتے ہوئے کہ تھپڑ مکے مارے، گھسیٹنے لگے، اسے تکلیف دینے لگے. تو ایک آدمی نکل کر آیا، اسے کیوں مار رہے ہو؟ کہ تمہارا کیا تعلق ہے؟ کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر تم ظلم کر رہے ہو. اسی کا ہاتھ پکڑ لیا، لے گئے، تصدیق کی تو شیعہ نکلا. جو مظلوموں کے حمایت کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے حسن. یہ 5 صفتیں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ کرو گی، یہ کرو گی. اس بنیاد پر تم لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم افضل ہو اور عورتوں سے، تمہاری تعظیم ہے. ماں کہہ دیا تو بس بات ختم ہو گئی نا. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. جی جب جنگ جمل شروع ہونے لگی تو مولا نے خطبہ دیا، خبردار یہ جنگ ہم جیتیں گے. بتا رہے ہیں، پہلے ہی بتا رہے ہیں علی، یہ جنگ ہم جیتیں گے، مگر کوئی کسی کا سکہ بھی نہیں اٹھائے گا مال غنیمت میں. ہارے ہوئے لوگ جو چھوڑ کر جائیں اسے زمین پہ پڑے رہنے دو. ہارے ہوئے لوگ جب میدان چھوڑ کر جائیں تو ان کی کوئی زرہ، ان کی کوئی تلوار، ان کا کوئی تیر بھالا کوئی اٹھا کے نہ لائے. اس وقت تو لوگوں نے سن لیا مولا کی بات، اس لیے کہ وہ تھی نہیں نا سامنے. جیسے ہی جنگ جیتی مولا کے لشکر نے، تو مولا نے جیتتے ہوئے جنگ کو جب دیکھا تو پھر آواز لگائی، جنگ جیتی جا رہی ہے، کوئی مال غنیمت کو ہاتھ نہ لگائے. جنگ جیت لی، لوگ خالی ہاتھ واپس آنے لگے. تو بہرحال ہر طرح کے لوگ تھے. ایک شخص نے آگے آ کے کہا کہ یا علی، آپ سنت نبی سے گریز کر رہے ہیں، آپ سیرت نبی سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. سنت نبی یہ ہے اور سیرت نبی یہ ہے کہ مال جنگ جیتنے پر مال غنیمت اٹھایا جاتا تھا، جس نے جتنی زحمت کی ہوتی تھی اسے اتنا مال دیا جاتا تھا. آپ یہ ایسی کیسی جنگ لڑ لی کہ جس میں مال غنیمت اٹھانے کو روک رہے ہیں؟ تو میرے مولا علی کی پیشانی پہ بل آ گئے. فرمایا کسی میں جرت ہے کہ نبی کی ناموس کو مال غنیمت میں لے؟ علی کی بات کر رہا ہوں میں. 40 سواروں کے ساتھ بھیجا بی بی کو مدینے. وہ اور بات ہے کہ بی بی نے وہاں پہنچ کر بھی مولا علی کا اعتراف نہیں کیا کہ علی نے میرا احترام کیا. وہاں پہنچ کے کہا علی نے مجھے مردوں کے ساتھ بھیج دیا، میری عزت نہیں کی. جی تو ان 40 سواروں نے نقابیں ہٹائیں تو 40 عورتیں تھیں. کہا علی نے عورتوں کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے مردوں کے لباس میں. وہ رزمی لباس پہنی ہوئی تھی، عورتیں گھوڑوں پر بیٹھ کے جا رہی تھی اور بی بی کو ان گھوڑوں کے درمیان لے کر مدینہ پہنچی. علی علی ہے. فضیلتیں نہیں ملیں گی جب تک کہ زحمتیں نہ اٹھائی جائیں، عظمتیں نہیں ملیں گی جب تک کہ ریاضتیں نہ اٹھائی جائیں. میں جملہ تکراری کہہ رہا ہوں کہ نہ اللہ کا کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کا کسی سے رشتہ داری ہے. رشتہ داروں کا خیال ایکسٹرا کیا جاتا ہے، پڑوسیوں کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے، حق سے زیادہ دیا جاتا ہے انہیں. اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے پہ تو مولا علی کا بڑا حسین جملہ ہے. فرماتے ہیں نبی پڑوسیوں کے بارے میں اتنا کہتے تھے، اتنی سفارش فرماتے تھے، اتنی تاکید کرتے تھے نبی مکرم پڑوسیوں کے لیے کہ اصحاب میں یہ گفتگو آ چکی تھی کہ میراث میں بھی ان کا حصہ رکھا جائے گا.
نبی اب یہ حکم دیں گے کہ جو مر جائے تو جہاں بچوں کا حصہ ہے پڑوسی کو بھی دیا جائے، اس حد تک پڑوسیوں کا خیال، لیکن نہیں، اللہ کا کسی سے پڑوس نہیں ہے۔ اے نبی کی زوجاؤ، یہ تمہیں 5 کام کرنا پڑیں گے، تب لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ مگر عزیزو، میں اپنی بات کو منزل دوں، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، اور آپ کے جو میری بات مان رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے لیے دعا گوں۔ آیت یہاں مکمل نہیں ہوئی۔ یا نساء النبی، توجہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پہلی شرط تقوی لانا، دوسری شرط سیدھی بات کرو، چوتھی شرط جی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، 5ویں شرط نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد خبردار گھر میں ٹکی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ یہ اللہ نے شرطیں لگا کے فوراً کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور اہل بیت لیطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیہ تطہیر کو نبی کی زوجاؤں کے ساتھ رکھ کر بتایا کہ اینٹوں والے گھر میں رہنے والے اور ہیں، چادر والے گھر میں رہنے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ انہیں فضل جزائی، اب میں اہل سنت کی ترکیب کے مطابق بات کر رہا ہوں، ازواج کو فضل جزائی عطا کی گئی ہے، ان کی فضیلت جزائی ہے، اور اہل بیت کی فضیلت عطائی ہے۔ وہ محنت کریں گے تو فضیلت ملے گی، انہیں اللہ نے بنایا ہی با فضیلت۔ یہ فرق ہے ازواج میں اور اہل بیت میں۔ جب چادر میں سرکار نے، تھکے تو نہیں ہیں، جب سرکار نے چادر میں لے لیا 5 کو، تو حضرت ام سلمہ نے آگے بڑھ کر خدمت انجام دی، کرم کیا ہمارے اوپر، امت پر احسان کیا۔ بی بی ام سلمہ نے چادر میں آنے کی کوشش کی۔ اگر حضرت ام سلمہ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ کیسے پتا چلتا کہ ازواج اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں؟ فوراً نبی نے چادر کھینچ کے فرمایا تم چادر سے باہر رہو، خیر پر ہو مگر اہل بیت ہی ہے۔ ہاؤلاء اہل بیتی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لہذا اللہ نے اہل بیت کو جو عظمت عطا کی ہے وہ ازواج سے زیادہ ہے۔ قرآن کے مطابق بات ہو رہی ہے، بہت دیر سے آپ کو قرآن سنا رہا ہوں۔ عزیزو، آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ 9 ہجری میں نازل ہوئی، ابھی چند دن پہلے کی تاریخ ہے۔ آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ، تھوڑا بول دیجئے، گردن ہلا دیجئے، 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور آیہ غدیر، عید مباہلہ، آیہ مباہلہ 25 ذی الحجہ، جی 25 ذی الحجہ 9 ہجری، ایک دن پہلے آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے، ایک دن بعد آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہے۔ آیہ تطہیر یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ 9 ہجری، پورے ایک دن کے بعد آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آیہ تطہیر 24 ذی الحجہ 9 ہجری، آیہ مباہلہ 25 ذی الحجہ 9 ہجری، ایک دن پہلے آیہ تطہیر، ایک دن بعد آیہ مباہلہ۔ اگر آیہ تطہیر میں تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ چادر میں کون تھا، تو اللہ کے نبی نے میدان میں لے جا کر دکھا دیا کہ یہ تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر، بات مکمل کر رہا ہوں۔ کیا کہا ابو الحارث جو عالم تھا ان کا، وہ جب پڑھنے لگا نا میدان مباہلہ میں، تو اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا کہ مباہلہ ہم ہار جائیں گے، یہ نبی سچا ہے۔ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ جب آپ کو پتا ہے تو جا کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو 2 میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں نا، مجھے معاف کریں گے، یہ جو میرے 2 سردار ساتھ آئے ہوئے ہیں، یہ 1 لاکھ درہم تو مجھے ماہانہ ملتا ہے اور چڑھاوا علیحدہ ملتا ہے۔ توجہ ہے؟
تو میرا جو ہمارے قبیلے کا سردار ہے وہ 1,00,000 درہم تو مہینے کا دیتا ہے مجھے. ابو الحارث عالم تھا. اللہ نہ کرے کوئی عالم کسی سردار کا محتاج ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. پھر اہل بیت کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے یہ ملا. پھر یہ عالم پھر ایسا بھی کر جاتا ہے جو پیسے کا محتاج ہوتا ہے. دقت چاہوں گا میں پیغام دے رہا ہوں, میرا مطلب جو ہے آپ پہ روشن ہے. کہنے لگا جی 1,00,000 درہم تو مجھے ماہانہ ملتا ہے اور چڑھاوا علیحدہ آتا ہے, اس لیے میں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا, ان کا دل رکھنے کو اور ان کے احترام میں جا رہا ہوں. لیکن جب اس نے دیکھا, اب نبی مکرم کی ایک حدیث میں کل ہی اتفاق سے کل مطالعہ کر رہا تھا, سرکار نے فرمایا کہ ایک حد تھی مباہلے کے میدان میں, اگر یہ سے ایک قدم بھی آگے آتے نا تو اس وادی میں آسمان سے آگ برستی. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا مجھے لعنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کا عمل ان کو غرق کر دیتا. مگر وہ جو حد آئی, یعنی محسوس ہوا کہ اس سے آگے جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا, تو ابو الحارث نے آواز لگا کہ کہا پریشان ہو رہا ہے, ادھر پیسہ بھی ملتا ہے, ادھر خود بھی مرنے کا خیال آ رہا ہے کہ میں بھی تو مروں گا. تو ہمت کر کے کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ سامنے والے پہاڑ کو کہے نا کہ ہٹ جا تو ہٹ جائیں گے, اگر انہوں نے ہمارے لیے بد دعا کر دی تو ہماری نسل ختم ہو جائے گی. تو وہ جو معاف کیجئے گا پیسے والے حضرات مجھے معاف کریں, میں بھی خاندانی زمیندار آدمی ہوں, کوئی ہلکے لوگ ہم بھی نہیں ہیں, مگر جو تاجر لوگ ہوتے ہیں نا وہ ذرا اس ٹائپ کی چیزوں سے گھبراتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں, اب یہ نہیں. تو اسی لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ تاجروں کو حاکم نہیں ہونا چاہیے. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات آپ کی ایسی ہی جیسے بات کی ہے میں نے. اللہم صلی علی. میرا کام بھائی نصیحت کرنا ہے, مگر پیار سے کر رہا ہوں, مسکرا کے کر رہا ہوں, ناراض نہ ہوں. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ آسمان سے عذاب آئے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے, مسیحیوں کی نسل ہی تباہ ہو جائے گی, تو پھر وہ دونوں بھی رک گئے جو ساتھ آئے تھے, اور ان سے کہا بھئی کیا کرنا ہے؟ کہا جی انہوں نے 3 باتیں کی تھی نا مسلمانوں کے رسول نے, یا ہم سے جنگ کرو, یا اسلام قبول کرو, یا جزیہ دو. نبی نے 3 مطالبے رکھے تھے, یا ہم سے جنگ کرو, لڑو, تم طاقتور ہوگے تو تم جیت جاؤ گے, ہمارے پاس علی موجود ہے, ہم طاقتور ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے, تو ہم سے جنگ کرو. جنگ نہیں کرنا چاہتے تو پھر جو ہے وہ اسلام قبول کرو, اور اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تو جزیہ دو, ٹیکس دو. بھائی جی میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, جزیہ دو. تو اس نے کہا جزیہ دے دو, نہ ان سے جنگ کرو, اور اسلام قبول کر لیا تو تمہاری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اسلام تو قبول ہم کر نہیں سکتے. البتہ یہ آخری زمانے میں علی کے 11ویں بیٹے پر اسلام قبول کریں گے. دنیا کے سارے مسیحی حضرت عیسیٰ کی وجہ سے مسلمان ہو جائیں گے جب امام کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے. یہ ہونا ہے انشاءاللہ, اسی کا انتظار تو کر رہے ہیں ہم. وہی اللہ کا وعدہ ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی جزیہ دے دیا جائے اور معاملات کو یہاں ختم کر دیا جائے. میں آخری بات فضیلت کی کر کے چند جملے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. کل نبی سے مل چکے تھے, کیوں خیال نہیں آیا کہ پہاڑ کو حکم دیں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا؟ کل علی سے مل چکے تھے, کیوں خیال نہیں آیا کہ اگر پہاڑ کو حکم دیا تو ہٹ جائے گا؟ جناب زہرا کو دیکھنے کا خیال اور تصور نہیں ہو سکتا. بی بی حجاب ہے, حجاب اللہ ہے. پھر کس کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو حکم دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے؟ ایک کو حسن کہتے ہیں, ایک کو حسین کہتے ہیں. حسنین کے ننھے ننھے پیارے پیارے چہرے دیکھ کر مسیحیوں کے سب سے بڑے پادری نے کہا کہ اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. عزادارو, یہی تو سمجھانے کی بات ہے. جس حسین کی بد دعا نسلوں کو تباہ کر دے, اس حسین کے نانا کی امت نے اس حسین کے بچوں پہ ہاتھ اٹھایا ہے. جس حسین کی خاطر اللہ نے ہدایت کا نظام بنایا ہے, اس حسین کی بہنوں کو کوفہ و شام کے بازاروں سے گزارا ہے. اگر آپ کی گھر کی بچی بیٹی ہو یا پوتی ہو,
اسے کوئی اجنبی تماچا مار دے تو شاید آپ کی عمر کم ہو جائے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے، ایک ہفتے میں ان کے بال سفید ہوئے، ان کی جوان بیٹی مری تھی جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، بڑی اولاد تھی، ایک ہفتے میں ان کے بال سفید ہوتے ہوئے دیکھے۔ جو میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، ممکن آپ کے پاس اس سے زیادہ بھی مثال ہو۔ سوچ سوچ کے انسان، اس تکلیف کو سوچ سوچ کے انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے میرے سامنے ہماری بیٹی، پوتی، بھتیجی، ہمارے گھر کی عورت پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو ہمارا تو جینا حرام ہو جائے گا، ہماری تو نیندیں اڑ جائیں گی، ہم رو رو کر پریشان ہو کر شاید کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ سلام ہو امام سجاد پر۔ کس نے جناب زینب کو تعزیانہ نہیں مارا؟ کس نے سکینہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا؟ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، بس دو جملے کہہ سن لیجئے۔ سلام ہو امام زین العابدین پر، جب ان کی بہن سکینہ کو اونٹ سے گرایا جا رہا تھا۔ آپ نے ذاکروں سے، علماء سے سنا ہوگا بی بی اونٹ سے گر گئی، میں نے پڑھا ہے بی بی کو گرایا گیا تھا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، بچی گر گئی، بچی کو گرا دیا۔ ظالم آپس میں کہتے تھے کہ یہ بچی جب روتی ہے تو پورا قافلہ روتا ہے، کیا کریں کہ اس کا رونا بند ہو جائے؟ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کا رونا بند نہیں کر سکتے، یہ اپنے باپ سے پیار بہت کرتی ہے۔ تو ایک اور نے کہا کہ اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ عزادارو، بی بی کا دامن پکڑ کر بی بی کو گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا زین العابدین میں گر گئی، قافلہ آگے جا رہا ہے، سکینہ پیچھے رہ گئی، سر حسین گویا ہوا، زینب میری بیٹی گر گئی ہے، زینب میری سکینہ گر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ایک ماں کی مجلس چہلوں میں ہے، کربلا میں 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں، ایسی ایسی شیر دل مائیں، کس ماں کا ذکر کیا جائے؟ ایک ماں تو وہ ہے جو شب عاشور جھولا جھلاتے کہہ رہی تھی، علی اصغر تم تو گھٹنیوں بھی نہیں چل پاتے، اے میرے لال، تمہاری بڑی ماں ام لیلہ کا علی اکبر تو قربان ہو جائے گا، مگر تم میری طرف سے کیسے قربان ہو گئے؟ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رباب تیرا بچہ تو سب سے آگے دوڑے گا، اس کی قربانی تو سب سے آگے نظر آئے گی۔ یہ ماں بھی ہے کربلا میں جس نے اپنے دونوں بچے حسین پہ قربان کر دیے، ایک کو اجلا سا کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا، حسین کی گود میں لٹاتے ہوئے کہا اگر جنت میں تمہاری دادی نے پوچھا کہ تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی نہیں تھا۔ ایک بچہ کربلا میں حسین کی گود میں تیر کھا گیا اور ایک بچی کو زندان شام میں چھوڑ کر آ گیا۔ عزادارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی پوچھے امام زین العابدین سے، جناب سیدہ زینب سے کہ کیسے اٹھا کے لائی ہیں امام سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقامہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا جناب زینب کے لیے کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی کو اٹھاتی تھی، بی بی کہتی تھی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں میری بچی اکیلی ہے۔ اور جب بی بی کو لے آئے نا باہر تو مڑ مڑ کر قبر کو دیکھ رہی تھی، اور جب محمل پر بٹھا دیا اور شام کی عورتوں نے الوداع الوداع کے نوحے بلند کیے تو محمل سے پردہ ہٹا کر کہا شام کی عورتوں مجھ پہ ایک احسان کرو گی، میری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے، اللہ اس بیماری کرونا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ ہم جائیں شام اور جناب زینب کو سلام کریں، بی بی سکینہ کو سلام کریں۔ جب آپ جناب سکینہ کی قبر پہ جائیں نا تو جالی سے قبر کو ضرور دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے لا کے ڈالتی ہیں،
اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا. نسل آبادہ نسل ان کے ہاں رواج ہے کہ جناب سکینہ کی قبر پہ جا کر ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے. اجرکم اللہ. مجلس ہو گئی عزیزانو، مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک مثال اور لے لیجئے. بڑا جگر تھا اس بی بی کا. جناب رباب جیسی ماں شاید ہی کسی نے دیکھی ہو. کائنات میں ماؤں کے لیے بڑی مثال ہے جناب رباب کی. اور میں نے ایک جملہ مجلس کے آغاز میں کہا تھا، جو اچھی ماں ہوتی ہے وہ اچھی زوجہ بھی ہوتی ہے. ماں ایسی تھی کہ رباب نے علی اصغر اور سکینہ حسین کے حوالے کر دیے، اور زوجہ اتنی کامیاب تھی کہ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی عورتیں ہوتی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جملہ سن لیجئے عزادارو، شوہر کو دھوپ میں دیکھا تھا. امام حسین کا لاشا دھوپ میں رکھا ہوا تھا. جب کربلا سے لے جائی گئی نا تو جناب امام حسین کو دھوپ میں دیکھا تو آواز دے کر کہا میرے والی سر پہ چادر نہیں ہے جو تمہارے لاشے پہ ڈال دوں. میں کچھ کر نہیں پائی مگر اتنا وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میرا سایہ تو کربلا میں اتر گیا. جب تک زندہ رہی جناب رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں امام سجاد سے کچھ سوال کرنے آیا. کنیز نے مجھے صحن سے گزار کے حجرے میں پہنچایا. میں نے بہت دیر تک امام سے سوال کیے اور جب واپس جانے لگا تو وہی منظر دیکھا کہ جب میں آ رہا تھا تو ایک بی بی تھی جو برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی تھی. ابو حمزہ کہتے ہیں جب بہت دیر بعد میں واپس گیا تو دھوپ وہاں ختم ہو گئی تھی، دھوپ بڑھ گئی تھی کہیں اور، وہاں سایہ آ گیا تھا تو وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی. تو ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی عقب سے آواز آئی. پیچھے امام مجھے دیکھ رہے تھے کہ میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے آواز دے کر کہا ابو حمزہ کیوں کھڑے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، اسے دھوپ میں بٹھا دیا، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی ہے جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، مرحومہ مغفورہ کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد اللهم